تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ذالک مما اوحا الیک ربک، یہ تمام احکامات وہ ہیں جو اللہ نے وحی کے طور پہ آپ پہ اتارے ہیں، من الحکمہ، اور اللہ کی حکمت کی باتیں ہیں، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بنانا، فتلقی فی جہنم، ورنہ تمہیں ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملوماً، مذمت اور ملامت کے ساتھ، مدحوراً، اور دھتکار کے پھینکا جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو تم خدا پہ لگا رہے ہو۔ آیت نمبر 39-40، پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ گزشتہ جو آپ نے احکامات دیکھے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، یتیموں کا مال نہیں کھانا، زنا کے قریب نہیں جانا، فواحش کے قریب نہیں جانا، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس پہ آپ نے کبھی عمل نہیں کرنا، یہ تمام باتیں کوئی رسمی کاغذ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات میں سے جو آپ علیہ السلام پہ وحی اتاری جاتی ہے، اس وحی میں اور قرآن میں اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ یاد رکھیں، ایک ہے کہ میں آپ کو منع کر دوں، دوسرا ہے آپ کا والد آپ کو منع کرے، تیسرا ہے آپ کا استاد آپ کو منع کرے، چوتھا ہے کوئی ماہر آپ کو منع کرے، پانچواں ہے اللہ کا رسول آپ کو روکے، چھٹا ہے خدا خود آپ کو روکے۔ اب بات یہ ہے، ہم بڑے افسوس کے ساتھ اپنا پیمانہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دکان کا یا فیکٹری کا مالک ہمیں ایک آڈٹ کرتا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، ہم اس کو اپنی زندگی کا جزو لازم مان لیتے ہیں۔ آرمی کے اندر فوجی ہیں، وہ ایک آرڈر کر دیتے ہیں آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ ہم اس کو زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جزو لازم کے طور پہ چلتے ہیں۔ کوئی بندہ حیا والا ہو، اپنے والد کی بات کو بھی بہت طاقت کے ساتھ قبول کرتا ہے اور والد جس چیز سے روکتا ہے۔ استاد جب تک استاد ہے، وہ اپنی کلاس میں بھی ہمارے پر کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے۔ آج یہ جو کرونا وائرس کی وبائیں ہیں، اس کے اندر بھی جو آج ہمارے اوپر کیا لگتی جا رہی ہیں؟ پابندیاں۔ یہ پابندیاں طب اور ماہرین کے لحاظ سے ہیں، شرعی طور پہ ان پہ بھی عمل کرنا کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب آپ اس پہ عمل کریں۔ جب آپ نہیں کرتے، اس کے بعد چند کیس آپ کے سامنے آئیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، آپ ایک دم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کا یہ دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس پابندی کو اپنے اوپر جزو لازم کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھیں، استاد کی بات کو اہمیت ہے، باپ کی بات کو اہمیت ہے، بڑے کی بات کو اہمیت ہے، کرونا والی ٹیموں کی بات کو اہمیت ہے، پولیس کی بات کو اہمیت ہے، آرمی کی بات کو اہمیت ہے، مگر اگر ہم اہمیت نہیں دے رہے اور پلہ نہیں پکڑا رہے، وہ خدا کے وہ کام ہیں جن سے اللہ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں، ہم اس میں کوئی خوف نہیں رکھ رہے، ہم اس سے کوئی چیز منع نہیں کر رہے۔ اب یہ جو اللہ بار بار منع کرتا ہے، تو 1000 قرآن کی آیتیں جن میں خدا نے ہمیں روکا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، 1000۔ مسلمان کو چاہیے اپنے رب کا خوف پیدا کر دے اپنے دل میں، انشاءاللہ العزیز یہ سارے خوف دلوں سے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ جتنی چیزیں میں روک رہا ہوں، یہ تمہیں کسی اور نے نہیں کہی، تمہارے رب نے کہی ہیں اور وحی کے ذریعے کہی ہیں اور اپنے نبی پہ اتاری ہیں۔ تمہاری دانش مندی آج یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کے رکنے والے قوانین پہ رک جاؤ اور خدا کے رکنے والے قوانین پہ نہ رک سکو، یہی جہالت ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا ان پڑھ، پڑھا لکھا بے وقوف، پڑھا لکھا ناسمجھ۔ یہ ناسمجھ لوگ ہیں جو اللہ تو جانتے ہیں کہ بھئی یہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اس کی تباہی کو اگر 100% کوئی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور یہ جو ہم دوسرے کو روک رہے ہیں کرونا سے، دوسرے سے تیسرے سے، یہ ہماری احتیاطی تدابیر ہیں، ان پر ہم عمل کر رہے ہیں، مگر اللہ کے احکامات پر جہاں روکا گیا وہاں ہم نہیں رکتے، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں۔
اللہ کے عذابات میں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے، شراب ہے نہیں پینی، اگر پی بھی لی اللہ غفور رحیم ہے، زنا ہے اس کے قریب نہیں جانا، اگر قربت آ گئی پھر بھی اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، یتیم کا مال نہیں کھانا، بغیر علم کے کسی بات پہ عمل نہیں کرنا، اور فواحش اور برائیوں کے قریب نہیں جانا، سب چیزوں سے روک دیا، لیکن ساتھ ایک خاص چیز اس کے بعد آ کے روکی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا۔ شرک کیا مطلب؟ اس سے پہلے جتنے کام ہیں آپ کو توبہ اور توبہ کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، یہ ساری چیزیں ان تمام گناہوں کو مٹا سکتی ہیں، مگر ساتھ یہ بتایا کہ ایک گناہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک اگر کر لیا پھر توبہ نہیں کہا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، جہنم میں پھینکا جائے گا دھتکار کر۔ جیسے ایک چٹان پہ آپ کھڑے ہوں اور آپ اگلے سے معافی مانگ رہے ہوں اور اس وقت وہ آپ کو ایک پاؤں کا ٹھڈا مارتا ہے، آپ کیسے جا کے جہنم میں گرتے ہیں، اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں تھے تو ایک آواز آئی جیسے دھماکہ ہو گیا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھماکہ کہاں سے ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ گرتے 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 آج 70 سال میں جہنم کے فرش پہ لگائے جا کے اب دھماکہ ہوا ہے، اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، مدحوراً، دھتکار کے ڈالا جائے گا، روند کے ڈالا جائے گا، اور روند کر پیس کر اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ پھینک دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی یہ کہا کہ شرک نہیں کرنا، ساتھ ہی یہ کہا اگر کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے، اب تمہاری کوئی سفارش نہیں چل سکتی۔ اس لیے ہر بندہ بڑے سے بڑے گناہوں کے قریب نہ جائے، مگر شرک کے بالکل قریب نہ جائے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تم نے بیٹے اپنے لیے رکھ دیے اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے مشرک تو وہ ہے جو کہے جی خدا کی اولاد ہے، اور یہ جو سورۃ الاخلاص ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار، تاکہ ہمارے عقائد کیا ہو جائیں؟ مضبوط ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا الاخلاص تمنع من النفاق، جو اخلاص صورت ہے یہ نفاق سے روکتی ہے۔ اگر خاندان میں، بازار میں کہیں منافقت بڑھ گئی ہے تو آپ سورۃ الاخلاص پڑھا کریں۔ الفاتحہ تمنع من غضب الرب، سورۃ الفاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے؟ بجھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کا عقیدہ تھا اگر ہمارے ہاں بیٹا ہوا وہ تو ہمارا ہے، کیا ہے؟ ہمارا ہے۔ اور اس طرح جو فرشتے تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب اللہ نے کہا یہ دو جرم ہیں، ایک تو تم نے خدا کو یہ مان لیا کہ خدا کی اولاد ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم تھا، اور دوسرا تم نے جو چیز ردی سمجھی، معاشرہ جو ہوتا ہے نا بچیوں کو کیا سمجھتا ہے؟ ردی سمجھتا ہے، بچوں کو بڑا باوقار سمجھتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا بیٹے ہمارے ہیں، بیٹے ہمارے ہیں، اور بیٹیاں کس کی ہیں؟ خدا کی ہیں۔ اور اگر بفرض محال تم نے خدا کو صاحب اولاد بنایا، اس میں سے بھی اللہ کی اولاد کون سی تم نے منتخب کی؟ جس کی تمہارے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں تو بہت بڑی حیثیت ہے، اللہ کے رسول کے ہاں بہت بڑی حیثیت ہے، صحابہ کے ہاں بہت بڑی حیثیت ہے۔ اور یاد رکھیں عورت کو اللہ نے کتنی بڑی زینت عطا فرمائی ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، عورت گھر میں پڑھ رہی ہے جی، لیکن پھر بھی آپ کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ایک عورت کا میاں ہو جو کہ عالم، مفتی، متقی، قاری ہو، لیکن اس کی عورت سادی ہے لیکن نمازی ہے، اللہ نے اس کے میاں کے پاؤں کے نیچے جنت کو اس کے ہاں رکھا ہے؟ عورت کے پاؤں کے نیچے۔ آپ اذان پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ جمعہ پڑھتے ہیں، آپ رمضان کی تراویح یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں، آپ لبیک اونچی پڑھتے ہیں، آپ قرآن اونچی پڑھاتے ہیں، لیکن عورت کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ اس کے باوجود کیا ہے؟ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ آج عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہے؟ ہمیں اسلام نے، بھائی آپ سے اسلام نے لیا کیا ہے؟
آپ تو نماز پڑھتی ہیں، اگر آپ پڑھتی ہوں گی تو مہینے میں 20 دن 22 دن، اور مرد کتنے پڑھتا ہے اگر پڑھے تو 30 دن۔ رمضان المبارک کے روزے بھی آپ نے رکھنے ہیں انشاءاللہ 30، عورت جو ہے وہ رکھے گی 22 23 21 22 23 جتنے بھی رکھتی ہے جی۔ یہ تمام چیزیں ہیں، آپ کی عبادت بھی آگے ہے، آپ کا کام بھی آگے ہے، آپ کے اعمال بھی آگے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بھی اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اب اس کا میاں اس کو طلاق دے بھی دیتا ہے، پھر بھی اس کے اولاد جنت کہاں سے لے گی؟ ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ اور اس کی اولاد جدھر مرضی بھاگ جائے، اس کو اللہ یہی کہتا ہے کہ مڑو اپنی ماں کی طرف۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارا باپ بھی چلا گیا، تمہاری ماں بھی چلی گئی، تم باپ کی طرف مڑو۔ پھر بھی اللہ کہتے ہیں جنت پھر بھی تمہیں کہاں ملنی ہے؟ ماں کے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تیرے سارے رشتے تجھے چھوڑ جائے، لیکن تیری اولاد کو ہم نے یہی کہا ہے کہ تم نے جنت میں جانا تو ماں کے قدموں کے نیچے آ جاؤ۔ اب اس سے بڑا حق عورت کا اور کون سا ہو سکتا ہے کہ تمہیں 22 دن کی نمازوں پر، 22 دن کے روزوں پر جی، اور ہر مہینے کی نمازیں تمہاری خفیہ، اور اس طرح کے کئی معاملات کے باوجود اللہ نے تمہیں جنت تمہارے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے۔ یہ عزت و عظمت اللہ نے عورت کو تاج لگایا ہے۔ لیکن یہ مشرک لوگ جو تھے کہتے بیٹیاں ہماری ہیں اور بیٹیاں اللہ کی ہیں اور بیٹے ہمارے ہیں، اور یہ فرشتوں کو کہتے تھے یہ کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں کیا رکھا ہے؟ زنا سے بھی، شراب سے بھی، حرام سے بھی، ہر چیز سے بھی، سود سے بھی، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا ہے کہ کم از کم شرک کے درجوں سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ کی نہ تو مرد کوئی بیٹا ہے، نہ عورت کوئی بیٹی ہے، نہ فرشتہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی کیا ہے۔ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، تم بہتان کسی بندے پہ لگاتے، تم نے آج کس پہ لگا دیا؟ خدا پہ لگایا، اور خدا کو تم نے کیا بنایا؟ اولاد والا۔ اور اولاد میں سے بھی تم نے کون سی اولاد خدا کے حوالے کی؟ جس کو معاشرہ حقیر سمجھتا ہے، جس کو معاشرہ کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ چلو تم دنیا میں کوئی اعلیٰ چیز اللہ کے نام پہ کرتے تو پھر بھی کوئی بندہ کہتا، ہم تو نہیں کہتے، لیکن کوئی جاہل یہ تو کہتا کہ بیٹوں کا رتبہ اونچا ہے تو یہ بیٹوں کو خدا کا نصاب دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو اپنے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اس لیے جہالت جب آتی ہے، پردے جب آتے ہیں، کانوں پہ جب پردے آتے ہیں، دل پہ جب پردے آتے ہیں، تو اتنی باتیں نکل سکتی ہیں۔ آپ خود اس ٹائم سوچیں کہ ہم ظاہری طور پہ شرک نہیں کر سکتے انشاءاللہ، اور اگر کوئی بندہ یہ شرک کرتا ہے نا تو اس کے اوپر غیرت اور بے غیرتی کے درمیان زمین و آسمان کا کیا لڑتا ہے؟ فرق لڑکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو توحید کے عقیدے پہ تو پکا رکھیں، باقی جہاں اللہ نے روکا ہے وہاں رک جائے، نہیں بھی رکیں گے اللہ آپ کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ لیکن یہ دیکھ لینا کہ ایک طرف خدا ہمیں روک رہا ہے، ایک طرف اس کی مخلوقات میں ساری دنیا ہمیں روک رہی ہے۔ ہم نے آج تک کس کے روکنے کو ترجیح دی ہے اور کس کے روکنے کو ترجیح نہیں دی، تو ظلم ہمارا کیا ہوگا کہ اگر نہیں مانی تو خدا کی نہیں مانی، اگر مانی ہے تو باقی سب کی مانی ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، ہم اللہ کے کرنے والے کاموں کو کریں، روکنے والے کاموں کو روک دے۔ اللہ ہمیں عمل